बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, रुकिए, ये बयान मुकम्मल सुनकर जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने उजड़ते हुए घर को बचाना चाहते हैं या घर को मज़ीद पुरसकून बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ये 5 निशानियां ज़ाहिर होने लगें तो समझ लें कि जुदाई बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये निशानियां इस बात का इशारा देती हैं कि ये घर जल्द ही तबाह होने वाला है, उजड़ने वाला है, बर्बाद होने वाला है और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। आखिर वो कौन सी 5 अलामात हैं, कौन सी 5 वजूहात हैं जो एक खूबसूरत बीवी को तलख अंजाम यानी तलाक तक पहुंचा देती हैं? वो कौन से गुनाह हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में धकेल देते हैं और एक मजबूत रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं? आज मैं आपको इन्हीं हकीकतों से रोशनास करवाऊंगी ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपने रिश्ते को तलाक की नौबत से बचा सकें और अपने घर को दोबारा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना सकें। जिन मियाँ बीवी के दरमियान ये अलामात ज़ाहिर होती हैं उनका अंजाम अक्सर जुदाई पर ही होता है, क्योंकि जब ये निशानियां वाज़ेह होने लगें तो रिश्ता ऐसा कमज़ोर हो जाता है कि उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है। ये वो मकाम होता है जहां मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, एतमाद टूट जाता है और रिश्ता सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि इन अलामात को ज़ाहिर होने से पहले ही रोक दिया जाए। याद रखें, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता एक कीमती अमानत है और इस अमानत को गुनाहों और गफलत से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना रहे तो ये ज़रूरी है कि उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनने दें जो रिश्ते को तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 अलामात हैं जो हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देती हैं। लेकिन उन अलामात को बयान करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ, मिसाल के ज़रिए समझाना चाहती हूँ जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली भी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मजबूत दरख्त अपने साए में बैठे मुसाफिरों को ठंडक देता था। मुसाफिर उस दरख्त की घनी शाखों तले सुकून से आराम करते और फिर दरख्त का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से रुखसत हो जाते। लेकिन एक दिन कुल्हाड़ा उठाए एक शख्स आया और उसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वही शख्स जिसने दरख्त से आराम पाया था अगले ही लम्हे कुल्हाड़े से उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। दरख्त हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें साया दिया, मैंने तुम्हें सुकून दिया, तेरे ऊपर एहसान किया, लेकिन अब थोड़ी देर गुजरने के बाद जब तुमने सुकून पा लिया तो मुझे ही काटने के लिए तैयार हो गए हो। दरख्त ने कहा, ऐ इंसान, मैंने तुम्हें साया दिया, तुम्हें सुकून दिया और तुम बदले में मेरी जड़ें क्यों काटने लगे? तो उस शख्स ने जवाब देकर दरख्त को लाजवाब कर दिया। कहा, ऐ दरख्त, ये जो कुल्हाड़ा है जिससे मैं तुम्हें काट रहा हूँ इसका दस्ता तुम्हारी ही लकड़ी से बनाया गया है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तुम्हें नहीं काट रहा बल्कि तेरे अंदर से बनाया गया लकड़ी का दस्ता भी तुझे काटने के लिए मेरी मदद कर रहा है। ये मिसाल हमें बताती है कि अक्सर रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। वो लोग जो एक दूसरे को सुकून देते हैं, एक दूसरे के सुकून का, चैन का, मोहब्बत का जरिया बनते हैं, वही अपनी गलतियों और रवैयों से उस रिश्ते की जड़ें काट कर रख देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो मोहब्बत और एतमाद के मजबूत दरख्त भी गिर सकते हैं और घर का सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अब बात करते हैं
کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے گھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس کی بنیاد محبت، اعتماد اور قربانی پر قائم ہوتی ہے۔ جب ان بنیادوں کو ہلانے والے عوامل پیدا ہو جائیں تو گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، حضرت میرا شوہر مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہی شوہر جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے وہ آج مجھے تنہا چھوڑ رہا ہے، مجھے اکیلا کر رہا ہے، مجھ سے جدائی کے تذکرے کر رہا ہے۔ حضرت میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور یتیم بھی ہوں۔ میرے دل میں ابھی تو وہ لمحات بھی تازہ ہیں کہ جب میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ حضرت میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا ہے۔ میری ماں تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے اور میرے بھائی ہیں تو وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ غربت کی وجہ سے میرا سہارا ہرگز نہیں بن سکتے۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، حضرت میرے دل پر جو بوجھ ہے وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا کوئی سہارا نہیں رہا اور جس گھر کو میں نے محبت اور قربانی سے بسایا تھا وہ اب ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر میں نفرت کی آگ جل اٹھی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی۔ دلوں کے فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ محبت جو کبھی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتی تھی، ہمارا سب سے بڑا ہتھوڑا ہوتی تھی، اب ہمارے درمیان کہیں نظر بھی نہیں آتی۔ میاں بیوی کے رشتے میں وہ تلخیاں آ چکی ہیں جنہوں نے سکون اور خوشحالی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور ہم میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے شوہر اور میرے درمیان نفرت تو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے۔ ہمارا گھر تباہی کے آخری دہانے پر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بچایا جا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق نے عورت کی بات مکمل غور سے سنی اور اس بات کو سننے کے بعد نرمی سے فرمایا، اے عورت، اگر تم واقعی اپنا گھر بربادی سے بچانا چاہتی ہو اور اگر تمہارے دل میں رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی خواہش ہے تو فوراً اپنے شوہر کو میرے پاس لے آؤ، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ عورت فوراً اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر سے کہا، آج ہی ہمارے رشتے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنے پاس بلایا، وہی ہماری رہنمائی کریں گے اور شاید ہمارا گھر اس بربادی سے بچ جائے گا۔ شوہر جو خود بھی ان تلخیوں سے تنگ آ چکا تھا حضرت امام جعفر صادق کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور نہایت ہی سکون سے انہیں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب کسی گھر میں 5 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ گھر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ جدائی بالکل قریب آ چکی ہے اور اگر ان پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے حضرت کی باتیں سن رہے تھے، جیسے حضرت کے الفاظ ان کے اندر چھپی تلخیوں کو بے نقاب کر رہے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کو اپنے رویوں اور اعمال پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اتنے میں شوہر بے قراری سے بولا، یا حضرت براہ کرم ہمیں جلدی بتائیں کہ وہ کون سی 5 علامات ہیں جو ہمارے گھر میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ہمارے گھر کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ جلدی بتائیں تاکہ ہم انہیں ختم کر سکیں اور اپنے رشتے کو بچا سکیں۔
حضرت امام جعفر صادق نے گہری سانس لی اور فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی بے قدری کرنے لگے اور اس کے احسانات کو نظر انداز کرے، یہ ایک ایسی علامت ہے جو محبت کے رشتے کو ختم کرنے کا آغاز کرتی ہے۔ جب بیوی شوہر کی محنت کو معمولی سمجھنے لگے، شوہر کے دیے ہوئے سکون اور آرام کو نظر انداز کرنے لگے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگے تو پھر جان لو یہ گھر کے برباد ہونے کی پہلی علامت ہے۔ حضرت نے اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا اپنے کنارے پر موجود زمین کو اپنے پانی سے سیراب کرتا تھا۔ دریا کی لہریں دن رات زمین کو پانی پہنچاتی تاکہ وہاں لوگوں کی زندگی باقی رہ سکے۔ دریا کے پانی کی وجہ سے زمین ہری بھری رہتی تھی اور درختوں کے پھل ہر طرف خوشبو پھیلا رہے تھے۔ لیکن ایک دن زمین نے دریا سے کہا تم جو کرتے ہو یہ تو تمہارا فرض ہے، مطلب جو تم مجھے پانی دے رہے ہو یہ تمہارا فرض ہے، میں تمہارے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہوں، میرے اوپر تم کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تو تمہارا فرض ہے، یہ مت سوچو کہ میں تمہارے بغیر برباد ہو جاؤں گی، تمہارے بغیر بھی میں تو زندہ رہ سکتی ہوں۔ دریا یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اپنی پانی کی لہریں واپس کھینچ لیں۔ پانی کا بند ہونا ہی تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد زمین خشک ہو گئی، درخت جھلس گئے اور خوشبو کی جگہ ویرانی نے لے لی، بدبو نے لے لی۔ تب جا کر اس زمین کو احساس ہوا کہ درخت کی اہمیت کیا تھی۔ میری زندگی تو دریا کے ساتھ چل رہی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا یہی حال شوہر کی بے قدری کرنے کا ہے۔ جب اس کی محنت، اس کی محبت اور قربانی کو فرض سمجھا جاتا ہے تو شوہر خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتے میں خشک سالی آ جاتی ہے اور گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو بیوی کی سب سے بڑی خوبی اس کے شوہر کے لیے شکر گزار ہونا ہے۔ اگر یہ نعمت ختم ہو جائے